پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 3 آیت نمبر 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مثل اس شخص کے ہے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور نہیں ایمان لاتا اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثل ایسی چٹان کے ہے جس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل، بس پہنچے اس کو بارش، فترکہ صلدا، بس وہ چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا کر کے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قادر ہوں گے وہ کسی چیز پر اس میں سے جس کو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ آیت میں، کل کے درس میں، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان جو ہم نے ذکر کیا، اس کا مفہوم یہ تھا، تفسیر یہ تھی کہ جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اجر نہیں ملتا۔ اجر ملنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اور احسان کے ساتھ ساتھ کسی طرح بھی تکلیف نہ دی جائے۔ آج والی آیت مبارکہ میں پھر وہی مضمون ہے، اور آج تو اس مضمون کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ معلوم ہوا مال کے خرچ کرنے پر ثواب کا تعلق، مال کے خرچ کرنے پر اجر کا ملنا، اس سارے معاملے سے پہلے ایمان اور عقیدے کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ صاف ستھرا نہیں ہے اور ڈھیر سارا مال خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کو انسانی ہمدردی کا نام دے دیا جائے اور مختلف NGOs کا نام دے دیا جائے، وہ فلاح معاشرہ کے لیے تو درست ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والے ثمرات اور اجر وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، وہ یوں خرچہ کرتے ہیں، فلاح معاشرہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اجر وہ ایک ایمان بنیادی چیز ہے، ایمان ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا اجر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر آج حکم دیا۔ کل کی آیات میں آپ دیکھیں تو صرف ایک ترغیب تھی کہ فلاں کا مال خرچ کرنا یوں ہے، فلاں کا یوں ہے، ان کا اجر ہے، ان کا نہیں ہے۔ آج حکم ہے ایمان والوں کو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یعنی ایک چیز باطل وہ ہوتی ہے جس کا پہلے وجود آ چکا ہو، پھر اس کو ختم کیا جائے۔ آپ نے مال خرچ کیا، ہم نے مال خرچ کیا، مال خرچ کر کے ثمرات کے مرتب ہونے کا ایک سبب بن گیا، اب احسان جتلانے کے ساتھ وہ ثمرات جو مرتب ہونے تھے نا، ان کو باطل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ احسان جتلانا میں نے کل بھی ذکر کیا، زبان سے جملہ کس دینا، زبان سے کہہ دینا بھئی آپ ہمارا فلاں کام کیوں نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ہم نے آپ کا فلاں کام بھی کروایا تھا، ہم نے آپ کا فلاں کام بھی کروایا تھا، فلاں موقع پہ میں نے اتنے لاکھ روپے آپ کا تعاون کیا تھا، اتنے ہزار کیا تھا، اور ہم تو آپ کا کرتے رہتے ہیں۔ یہ زبان سے احسان جتلانا ہے، کسی کو ہیچ کرنا، تکلیف دینا کسی بھی ذریعے سے، اشارتاً کنایتاً، اقوال سے، افعال سے، اداؤں سے
یہ سب برے ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ تین چیزیں اللہ نے واضح طور پہ ذکر کی۔ کل بروز محشر میرا اللہ اس مال کو تپائے گا، گرم کرے گا، فتکوی بہا جباہہم، اسی کو ذریعے سے پیشانی کے اوپر داغ لگائے گا، وجباہم وجنوبہم، پہلو پہ داغ لگائے گا، وظہورہم، پشتوں پہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تین چیزیں ذکر کیوں کی؟ جس طرح یہاں ذکر کیا کہ گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، صرف یہ ذکر کر دیتے، پہلے جباہ، پھر جنوب، پھر ظہور، تینوں کو ذکر کیوں کیا؟ جب کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو جو مالدار قسم کے لوگ ہیں جن کے دل میں نفرتیں بیٹھ جائیں نا اللہ کے نام پہ مانگنے والوں کے چہرے دیکھ کر، سب سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد چہرے پہ شکن آتا ہے، پیشانی کے اوپر وٹ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا جو صرف اسی وٹ تک رہا نا، اس کی جباہم، یہیں پہ داغ لگائیں گے اسی مال کو گرم کر کے۔ بعض لوگ چہرے پہ وٹ کر کے نا، دیکھا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، پہلو اختیار بدل لیتے ہیں کہ اگلا بندہ دیکھے گا اور خود ہی چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بھی داغ لگے گا وہ، اور اسی طرح پہلو پہ بھی میں داغ لگاؤں گا۔ بعض اس سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں نفرت کا اظہار کہ چہرے پہ بھی پیشانی آ گئی، پہلو بھی موڑا اور پشت دوسری طرف کر کے کر دیا تاکہ اگلا دیکھے کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے، بلاتا رہے، آواز دیتا رہے، یعنی میں سنے نہیں ہے، نکل جائے، جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے اوپر داغ لگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ وہ تو آیت مبارکہ میں یہاں فرمایا بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ، تکلیف دینے کے ساتھ، احسان جتلانے کے ساتھ، اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا۔ پھر مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے، پھر احسان جتلا دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال اس چٹیل یعنی بڑی چٹان جیسی ہے، اس چیکنے پتھر جیسی ہے جس کے اوپر ہواؤں کے ذریعے سے گرد و غبار پڑ جائے، گرد و غبار ہو، مٹی ہو، تیز بارش آئے اور بارش کے آنے سے وہ کیا ہوگا، صاف ستھرا چمکدار پتھر نکل آئے گا۔ اب چٹان کے اوپر سے جب مٹی ہٹ گئی ہے، اب اس چٹان کے اوپر آپ کتنا قیمتی بیج کیوں نہ رکھ دو، اس کو کتنا ہی پانی کیوں نہ لگاتے رہو، جب مٹی کا ذرہ ہی اس کے اوپر نہیں ہے تو اس کے اندر سے کبھی بھی پودا نہیں نکل سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چٹان سے مٹی ہٹ گئی، اب بیج رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا، پھر دکھلاوے کی ہوا اس کے اوپر چلا دی، تکلیف کا پانی برسا اور وہ سارا جو یعنی بیج بنا تھا وہ دھل گیا، تو جس طرح چٹان کے اوپر بیج رکھنے سے پودا نہیں نہ نکلتا، اسی طرح یہ مال کا جو آپ نے خرچ کیا، پھر احسان جتلا دیا اور تکلیف دے دی، چٹیل اس چٹان جیسا، چکنے پتھر جیسا بن گیا کہ اب اس کا بھی کوئی پودا نہیں بنے گا۔ جب پودا نہیں بنے گا تو اس کے اوپر کوئی اجر والا پھل بھی نہیں لگ سکے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، ایسے لوگ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے جو وہ کمائیں، یعنی خرچ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کمائی ان کو کسی طرح کی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، بڑی ایک پتے کی بات ہے۔ ہدایت وہ تو ضرورت ہی کافروں کو ہے، ایمان والوں کو تو ہدایت مل ہی چکی ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، ایمان والا جو ہے اس کو تو ہدایت مل چکی ہے، اس نے تو اب عمل کر کے کیا کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے۔ ہدایت کی ضرورت ہی کافروں کو ہے، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ کبھی کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ہدایت تو چاہیے ہی کافروں کو تھی، ایمان والے تو ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں، ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت ہی کافروں کو تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ہو کفر، اور کفر کے ساتھ ساتھ ظلم جب مل جائے نا، ایسا کافر جب ظالم بن جاتا ہے تو میرا اللہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون کی مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے کافر کو ہدایت نہیں ملتی۔ نارمل کافر جو ہے کفر ہے لیکن کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر